تو اللہ کا ڈر اور خوف اتنی بہترین چیز ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جنت میں داخل ہوگا، ایک شخص جنت میں داخل ہوگا جس نے کوئی عمل نہ کیا ہوگا، جس نے کوئی عمل نہ کیا ہوگا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے اہل و عیال سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا اور میری راکھ پیس کر آدھی سمندر میں اور آدھی خشکی میں ڈال دینا۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو انہوں نے یوں ہی کیا جیسے اس بندے نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور اتنا جلانا کہ میرے جسم کی راکھ بن جائے اور آدھی راکھ سمندر میں بہا دینا اور آدھی خشکی میں بہا دینا۔ تو اس کے اہل و عیال نے، وارثوں نے اس کے بعد ایسا ہی کر دیا، اس کو جلایا، اس کی راکھ کچھ سمندر میں ڈال دی اور کچھ خشکی میں ڈال دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر اور خشکی کو اس کے جمع کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم۔ جس کے لیے پہلے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے بعد میں پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ جب ایک چیز کی تصویر ہی نہ ہو اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے، جب ایک چیز کا نقشہ اور تصویر آ جائے پھر اس کو بنانا کیا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت انسان کو بنایا تھا جب انسان کا نقشہ وجود ہی نہیں تھا، تو جب انسان کا وجود آ گیا تب تو اللہ کے لیے بطریقہ کوئی آسان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تجھے کس کام نے ایسا کرنے پر اکسایا؟ یہ جو تو نے وصیت کی تھی کہ مجھے ایسے ایسے جلا دینا، میرے بندے تجھے کس چیز نے اس پہ اکسایا تھا کہ تو ایسے کرنے پہ آیا؟ تو کہنے لگا ہے میرے رب آپ کے خوف نے، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ اللہ کہ اچھا میرے بندے اتنا خوف تھا تیرے دل میں میرے لیے، میرے سے اتنا ڈر اور خوف تھا کہ تو نے جو ہے میرے سامنے کھڑے ہونے پہ شرمندگی محسوس کی۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر